نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے، کیونکہ حجاج کرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں جو حج کا رکن اعظم ہے۔ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مشہور تھا اور یہ بات چلا کرتی تھی کہ عشر ذی الحجہ کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں آئی ہے۔ جس شخص نے عشر ذی الحجہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے گا، سوائے یوم عرفہ کے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے گا۔ محترم حضرات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذی الحجہ کے پورے 9 روزے رکھتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک۔ یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول مبارک تھا۔ احمد، داؤد اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ بڑا جاندار ہے۔ فرمایا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، پاکیزہ حلال گوشت اور تکبیرات و اذکار کی خوشیاں۔ اس دعوت سے پہلے اپنے مولا کریم کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے تو انشاءاللہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اہل علم میں ایک مسئلے پر جھگڑا ہے، بہت مزیدار اور پیارا جھگڑا۔ جی ہاں، کبھی اختلاف بھی رحمت کا باعث بن جاتا ہے جب مقصد اونچا ہو اور نفس کی شرارت سے پاک ہو۔ جھگڑا یہ ہے کہ سب سے افضل دن کون سا ہے، یوم نحر قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ یا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ؟ دونوں طرف بڑے خوبصورت دلائل ہیں۔ ایک قربانی کا دن ہے جسے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم الایام عند اللہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن، اور دوسری طرف حج اکبر کا دن یوم عرفہ ہے، جس دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ، جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں۔ دونوں دن بڑے قیمتی، 9 ذی الحجہ بھی قیمتی، 10 ذی الحجہ بھی قیمتی۔ کوشش کریں کہ دونوں کو حاصل کر لیا جائے۔ عرفہ کے دن روزہ اور نحر کے دن قربانی، 9 ذی الحجہ کو روزہ اور 10 ذی الحجہ کو قربانی، اور دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر، خوب تسبیح اور خوب لا الہ الا اللہ کا ورد یعنی تہلیل۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دنوں کے بارے میں سمجھا دیا کہ ان دنوں میں تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کبیرہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ محترم دوستو، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ اس دن لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ۔ یہ وہ دن ہے جس میں جہنم سے نجات کے پروانے سب سے زیادہ عطا ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس دن کے روزے کا خوب اہتمام کریں۔ 12 گھنٹے کی معمولی سی بھوک پیاس اس دن بہت کام آئے گی، جو دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔
قرآن اور سنت میں یوم عرفہ کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اہل علم نے اس بابرکت اور عظیم دن کے 13 خاص فضائل لکھے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ یہ جہنم سے آزادی پانے کا دن ہے۔ اس دن کی دعا میں اللہ پاک نے بڑی خیر رکھی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دین مکمل ہوا اور نعمت پوری ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا معلوم آئندہ ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے غنیمت سمجھ کر اس دن کو کمانے کی کوشش کریں۔ رات کو تہجد، کچھ نوافل و دعا، پھر سحری کھائیں۔ اذان ہوتے ہی مسجد، تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ فجر کے بعد مسجد میں اپنی جگہ بیٹھے رہیں اشراق تک، پھر 2 یا 4 رکعت، اس کا اجر حج اور عمرہ کے برابر ہے، اور بعض روایات میں اس کا اجر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ ادا کرنے جیسا ہے۔ دوپہر کو ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی صلاۃ التسبیح، سارا دن ذکر، تکبیر، تلاوت، صدقہ، روزہ اور دینی کام میں گزر جائے، اور شام کو افطار کے وقت گرم آنسو اور دعا کی جائے۔ یوم عرفہ کے فضائل بے حساب، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار نرالا ہے۔ سچی بات یہ ہے، یوم عرفہ کے تو قوانین ہی الگ۔ روزہ رکھو تو پچھلے سال کے گناہ معاف، اور اگلے سال کے بھی، ہے نا منفرد قانون۔ فرمایا اس دن سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اہل عرفات پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یہ سارے فضائل مستند روایات میں آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ یوں تو اس سے پہلے کے بھی روزے رکھنے چاہیے، لیکن زیادہ اہتمام کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 9 ذی الحجہ کا ہم روزہ رکھیں تاکہ اس کے فضائل ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ امید ظاہر کی ہے کہ 1 سال کے پہلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یہ فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔